جی خواتین و حضرات، آج میں موجود ہوں کھچی ہاؤس میں، اور یہ جگہ ایک اکیڈمی بھی ہے اور اس کے اونر ہیں پروفیسر اعجاز محمود کھچی صاحب، جو فضائیہ کالج کے سابقہ وائس پرنسپل بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے ان کے حالات زندگی، ان کی کامیابیاں اور ایجوکیشن کے معاملے میں کیا خدمات ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور اعجاز صاحب سے بات کریں۔ السلام علیکم اعجاز صاحب۔ بسم اللہ علیہ السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بسم اللہ سر، پلیز۔ تو آئیے خواتین حضرات ملتے ہیں اعجاز محمود کھچی صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا اور انہوں نے اپنی ابتدائی ایجوکیشن کہاں سے لی، اور ہیں تو یہ ایجوکیشنسٹ، تو اس کے بعد ان کے کیا اچیومنٹس ہیں اور آج کل یہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایجوکیشن کے سلسلے میں۔ اور آپ بتاتا چلوں کہ یہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے حالات زندگی۔ تو آئیے جی اعجاز صاحب، بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ بتائیے آپ کے جو ابتدائی زندگی ہے، آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہے، میٹرک ہے، یونیورسٹی لیول تک کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آپ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میں سر جو ہے وہ میرے جو ہے نا جی پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ ایف جی اسکول نمبر 2 سے ہے، لاہور سے؟ ہاں جی، ایف جی اسکول نمبر 2 صدر لاہور کینٹ۔ اس کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا پاکستان ریلوے اسکول گڑی شاہ میں، 6 کلاس میں وہاں پہ گیا تھا۔ وہاں سے 1982 میں میٹرک کیا، اور اس کے بعد اسلامک کالج ریلوے روڈ ایف ایس سی وہاں سے کی۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے وہ مطلب میری پروفیشنل ڈگری ہے۔ پہلے میں نے ایم ایس سی کی جیولوجی کے سبجیکٹ میں، اسپیشلائزیشن تھی پیلیوزولوجی میں، اور پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ہی میں نے انوائرمنٹل سائنس میں ماسٹر کیا، بی ایڈ کیا۔ تو 1993 کی میری جو ہے وہ ایم ایس سی ہے، پہلی والی۔ تو 1993 سے آپ ایجوکیشن میں آپ جی جی بی ایڈ کرنے کے بعد 1993 کی میری جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پاکستان ایئر فورس کالج پی اے ایف کالج لاہور میں، جس کا آج کل نام جو ہے وہ فضائیہ انٹر کالج ہے۔ تو وہاں پہ الحمدللہ 30 سال ہو گئے، 93 سے لے کے ابھی تک۔ 93 سے آپ کو 23 میں نے ادارہ نہیں چینج کیا، کالج میں ہی آپ ہاں جی ادارہ نہیں چینج کیا، ایک ہی ادارے میں وقت جو ہے وہ ادارہ ہے۔ بیسیکلی آپ بایولوجی کے؟ جی میں بایولوجی میرا سبجیکٹ ہے، میرا ایجوکیشن کور کوالیفائڈ ہے، ایجوکیشن کمیشن میرا کوالیفائڈ ہے پاکستان ایئر فورس میں ہی، لیکن میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی آپ ایز اے جی پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ 5 سال پڑھایا ایز وزٹنگ فیکلٹی ممبر ان پی جی سی ای ایس پوسٹ گریجویٹ سینٹر فار ارتھ سائنسز، اور ایک تھا سی آئی ایم آر سینٹر آف انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ، ڈاکٹر خالدہ خان صاحبہ اور ڈاکٹر نواز چودھری صاحب کے ساتھ جب میں نے پڑھایا ان دونوں ڈپارٹمنٹس میں ایز وزٹنگ فیکلٹی ممبر۔ تو وہ جب پھر ایچ ای سی نے پابندی لگائی مطلب کہ جی ایم فل یا پی ڈی ڈی ضروری ہے، تو اس وقت میرا وہ جو وزٹنگ معاملہ تھا وہ مطلب اختتام۔ آپ کہتے ہیں مصنف ہیں کافی کتابوں کے؟ جی میری پہلی کتاب 1994 میں آئی، میری اپوائنٹمنٹ ہے 1993 کی، اور سال کے بعد میری کتاب مارکیٹ میں آ گئی تھی، ماڈرن ورڈکٹ آن بایولوجی لیکچر نوٹس کے نام سے، میٹرک لیول پر۔ تو اس کتاب کی وجہ سے اللہ پاک نے بڑی عزت دی سوسائٹی میں، کیونکہ وہ کتاب امبیسی اسکولس تک گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہر طرف ظاہر ہے اگر اچھی چیز لکھی ہو، پبلشر میرے پاکستان بک سینٹر والے، ان کا موقف یہ تھا کہ جی کسی بھی کتاب کو مارکیٹ ہونے میں جو ہے وہ 3 سال لگتے ہیں، تو 1 سال کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ 3 سال کا جو ہے وہ بزنس کر چکی ہے۔ تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، میں نے کہا وجہ کہتے جی بس ہمارا لوگوں نے اس کو زیادہ ایکسیپٹ کیا، اس کا معیار اتنا جی جی۔
تو الحمدللہ پھر اللہ کا کرم ہے، چونکہ میرے کالج سے مطلب بورڈ میں بھی پوزیشنز آتی رہی میرے شاگردوں کی، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے بڑی عزت دی. اس طرح سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ سوسائٹی کے حوالے سے جو کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے یہ کیا، اور الحمدللہ کر بھی رہے. تو اس طرح سے جناب سلسلہ اب نہیں، اب تو ماشاءاللہ 4-5 کتابیں مارکیٹ میں ہیں. ماڈرن ورڈکٹ آن بایولوجی لیکچر نوٹس پہلی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈری لیول پہ جو ہے وہ کتاب آئی پریکٹیکل مینول کے نام سے، انہیں پاکستان بک سینٹر والوں نے پبلش. پھر ایف ایس سی میں بھی پریکٹیکل کا جو ہے وہ اس پہ بھی کام کیا، تھیوری پہ بھی کام کیا. تو ابھی آج کل بھی جو ہے وہ ماڑا موٹا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو آپ نے جب اکیڈمی کا سلسلہ شروع کیا پروفیسر سٹار اکیڈمی، جی میں نے اکیڈمی کا یہاں جی میں جو ہے نا جی مطلب ہے کہ ایک نہیں مطلب کئی اکیڈمیز میرے نام سے منسوب ہوئیں. لوگوں کے ساتھ مل کے جب ظاہر کام کرنے کا سلسلہ چلتا رہا، تو میں نے ایوا کے نام سے جو ہے وہ وہاں پہ ایوا اکیڈمی کے نام سے 2-4 دوستوں نے مل کے سلسلہ جو شروع کیا. میں بھی ان میں سے ایک تھا. اس کے بعد پھر یہ محترم افتخار صاحب، افتخار نیازی صاحب، ان کو بنانے میں بڑا کردار ادا کیا. بچے میرے ریفرنس سے کافی آتے تھے. پھر آپ نے اپنا لیکن پھر وہ جب ادھر ادھر سے سوسائٹی سے دھکے پڑے تو الٹیمیٹ فیصلہ یہ کیا کہ یار اپنا کرتے ہیں، چاہے تھوڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بات نہیں. لیکن اللہ پاک نے مجھے بہت عزت دی. الحمدللہ میں بورڈ کی پوزیشنز تک گیا. پھر جب یہ کووڈ کے دوران آ کے وہ سلسلہ وائنڈ اپ ہوا. جی یا صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو آپ اپنا سیٹ ہے پروفیسر سٹار اکیڈمی کا، اور آج کل آپ نے اس جگہ صدر کراچی محلے میں اپنی اکیڈمی بنائی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کب یہاں شروع کیا؟ جی یہ تو میری رہائش ہے جی. میں نے جب یہاں پہ ابھی کوئی سلسلہ جو ہے وہ شروع نہیں کیا. جب میں مطلب چونکہ سوسائٹی میں الحمدللہ بڑا جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کیا ہے. بہت سارے بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر، میرے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ. کم و بیش میں اگر اپنے کالج کو اور اپنے اس سیٹ اپ پرانے سیٹ اپ کو اگر ملاتا ہوں تو 250-300 بچہ یہ ڈاکٹر سرو کر رہا ہے سوسائٹی. ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ یہ کوئی 30 سال یا مطلب ہے کہ 35 سال کے عرصے میں یا 33 سال کے عرصے میں. اس کے بعد جو ہے نا جی ابھی جو ہے وہ یہ کووڈ کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ میرے ایک، چونکہ میں وائس پرنسپل بھی رہا ہوں فضائی کالج کا، تو بینگ وائس پرنسپل بھی میری خاصی کنٹریبیوشنز ہیں. میرے ٹائم میں 2015 اور 16 کے سیشن میں جو ہے وہ 64 بچہ کمیشن آفیسر ہے سر. ٹھیک ہے جی. حالانکہ ان اداروں میں آپ کو پتہ ہے 7-8-10 میکسیمم آپ کے اسٹوڈنٹ پاک آرمی میں بھی ہیں، جی اور ڈاکٹر. جی اجاز صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے اب آئندہ زندگی میں کیا پلاننگ ہے، اور کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اور لوگوں کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ ایز ایکٹیوسٹ ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، یا ایز اے سوشل جو آپ لوگوں کی کیا فلاح و بہبود کر رہے ہیں؟ سر جہاں تک رہی بات فلاح و بہبود کرنے کی، تو اس فیلڈ میں رہ کے ایجوکیشن میں الحمدللہ سوسائٹی کی جتنی خدمت میں نے کی ہے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو ٹوٹلی ٹرسٹ فارم میں کر رہے ہیں نا وہ تو الگ لوگ ہیں نا. لیکن میرا چونکہ کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، میں نے تو کوئی ٹرسٹ نہیں بنایا، میں نے کسی کی کوئی ہیلپ نہیں لی. میں نے اسی پلیٹ فارم پہ یہ پروفیسر سٹار اکیڈمی کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اسی پلیٹ فارم پہ میں نے اگر میرے پاس 100 بچہ بیٹھا ہے تو اس میں سے 50 فری تھا. یعنی میرے یہ ہر سال کی میری اس طرح سے آپ جی الحمدللہ ہاں مطلب یعنی کہ جو ڈیزرونگ بچے تھے میں نے ان کو اوبلائج کیا، اور مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کو اوبلائج کیا. وہ ایڈمائر کرتی ہے سوسائٹی کہ مطلب جو ہے وہ مطلب ہے کہ 50% جو ہے وہ بچوں کو فری کرنا بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ کیا ہے. ابھی جو ہے وہ جی دیکھ رہا ہوں میں کہ اگر تو دوبارہ کالج میں موقع ملتا ہے، وائس پرنسپل شپ دوبارہ میرا رائٹ ہے، اگر تو مل گئی تو پھر کالج کے لیے کام کریں گے اسی طرح سے جیسے پہلے کیا ہے. جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مطلب میرے 2 سیشنز ہیں 15 اور 16 والا، اور 2 سیشن میں 64 بچہ کمیشن آفیسر گیا. ہمارا کوئی ادارہ کیڈٹ کالج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے پروڈیوس کیا ہے بچہ. اس میں میری اکیلے کی کنٹریبیوشن نہیں ہے.
सारे दोस्तों की कंट्रीब्यूशन है। तो इसी तरीके से अगर तो मौका मिल गया तो देन वही खिदमत करूंगा, अगर नहीं मौका मिलता तो फिर जो है वो अपने जहाँ पे आप बैठे हैं इस घर में, इस मुकाम पर दोबारा से मैं जो है वो इंशाल्लाह प्रोफेसर स्टार के नाम से जो है वो प्रोफेसर शुरू कर अकेडमी का जी इसी हाँ जी शुरू करूँगा। में आप शुरू करना चाहते हैं? हाँ जी शुरू करूँगा। उसकी वजह यह है कि मेरा ये आजकल वो बात चली हुई है ना जी टेस्ट सेशन वाली, मैं मतलब जो है ना बीइंग एजुकेशनिस्ट काम करना चाहता हूँ और किया है। और उसके मुताबिक मैंने देखा है मुख्तलिफ मतलब बड़े बड़े नाम जो अकेडमियों में पढ़े हुए हैं ना, उनके अंदर भी मैंने नोट किया है कि जनाब पेपर जो है ना, यानी मकसद ये है कि बच्चों से ले तो हम बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उन्हें उसके मुतबादल दे कुछ नहीं रहे। मेरी मतलब है कि अप्रोच ये है कि बच्चा जो है उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, बल्कि कुछ नहीं बहुत कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे की जो ग्रूमिंग है वो है ही मैट्रिक लेवल पे और एफएससी लेवल पे। उसके बाद तो वो प्रोफेशनल लाइन में चला गया तो जो उसकी प्रोफेशनल अप्रोच सेट होगी उसके मुताबिक वो चलाएगा। तो मैंने जनाब इस हवाले से जो है ना जी मेरी अप्रोच है कि जब वो 100 नंबर का पेपर बोर्ड का होता है तो जाहिर बात है आप अकेडमी के सेटअप में किसी का पेपर 50 नंबर का नहीं है। 100 नंबर के पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम है तो जाहिर 50 नंबर के पेपर के लिए 1.5 घंटे का टाइम होना चाहिए ना। उस अप्रोच पे कोई नहीं काम कर रहा। दूसरा ये है कि हमने भी स्टूडेंट लाइफ गुजारी, आपने भी, मैंने भी, बाकी लोग भी, तो अक्सर ये देखा गया कि जनाब बच्चा जो है वो साइंसेस पे एम्फेसाइज करता है और आर्ट सब्जेक्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं देता। ये आम रूटीन में रुझान है, ये हमारा भी था तो इन बच्चों का भी है। तो उसके ऊपर मैंने वर्किंग की हुई है अल्टरनेटिव डेज पे, दायरे जहाँ पे जो जब उसका वो मेरिट बनना है, एडमिशन होना है तो उसमें आर्ट सब्जेक्ट्स की जो बड़ी वैल्यू है तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसका भी मैंने वो अल्टरनेटिव जो वो किया हुआ है, एक दिन साइंस का पेपर एक दिन आर्ट्स का। सेकेंडली जो है वो हर 2 वीक के बाद तीसरे वीक में मैं पिछले 2 वीक के सिलेबस का 3 घंटे का पेपर भी ले रहा हूँ पूरी बोर्ड वेटेज का। उसका फायदा क्या है कि बच्चा जो है ना उसकी एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर जनरेट होगा, दूसरा ये है कि जब वो एक दफा टेस्ट दे चुका तो उसको एवेल्यूएट हो गया कि जी मैंने क्या छोड़ा और क्या नहीं छोड़ा, क्या मुझे मिला, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या था, कौन सी चीजें टॉपिक्स। अभी जब यहाँ अकेडमी आप शुरू करेंगे नए सिरे से उसमें सारा कुछ यही चीजें अप्लाई? जी मैं बिल्कुल अप्लाई करूंगा सर। ये मेरा जो है ना मतलब अपना एक एम ऑफ लाइफ है कि सोसाइटी के लिए सर्व करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर सोसाइटी में अब जैसे प्यार करने वाले दोस्त बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लोग मानते हैं कि जी इजाज़ खिची एक ब्रांड है, ठीक है ना। मैं तो अपने तौर पर नहीं कह सकता लेकिन माशरा मानता है इस बात को। तो जाहिर बात है कि अगर पहले सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है तो अब भी जब वही पेशेंस है उसी तरीके से काम करना है। लेकिन स्टिल मैं वेट ये कर रहा हूँ कि आया मुझे बड़े लेवल पे काम करने का मौका मिलता है कि नहीं। अगर वहाँ पे काम करने का मौका मिला तो उस अदारे को उसके बाद आपने ये रूटीन फिर मैं अपनी इस रूटीन चलता जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जा साहब, थैंक यू जी, आपने हमें टाइम दिया और अल्लाह आपको अपने इस मिशन में कामयाब करे इंशाल्लाह और तरक्की दे। जी बहुत मेहरबानी। उम्मीद है नाजरीन प्रोफेसर एजाज महमूद खिच्ची साहब से हमारी ये मुलाकात आपको ज़रूर पसंद आएगी। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।